ویورز نیکسٹ اس ڈرامے میں دکھایا جائے گا کہ سیرش اپنی حرکتوں سے بالکل بھی باز نہیں آ رہی اور ایمان یہ چیز دیکھ بھی رہی ہے کہ کیسے اپنے بیان بدلتی رہتی ہے سیرش، لیکن پھر بھی اس کی باتوں میں آ رہی ہے۔ سیرش اب ایمان کے دل میں یہ شک پیدا کر دیتی ہے کہ کہیں آہت کا کوئی چکر تو نہیں چل رہا، اور دوسری طرف آہت کو بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایمان آپی ابھی بھی ذیشان کو بھول نہیں پائیں، تبھی تو ان سے بات کرتی رہتی ہیں، اور یہ بات کر کے آہت کے دل میں بھی بدگمانی پیدا کر دیتی ہے۔ ایمان اب آہت کے بارے میں سوچتی رہتی ہے کہ کہیں سچ میں تو نہیں ان کا کوئی چکر چل رہا، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، اور ادھر سے آہت یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایمان ابھی بھی پسند کرتی ہے ذیشان کو، اگر وہ واپس اس کے پاس چلی گئی تو میرا کیا ہوگا، میں تو اس کے بغیر اب جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ ویور جس کے بعد دکھایا جائے گا کہ سیرش اب آہت سے بہت زیادہ فرینک ہو جائے گی، دن رات اس سے اتنی باتیں کرے گی، اس کی بہت اچھی دوست بن جائے گی، اور آہت بہت سی باتوں کا یقین بھی کرنے لگ جائے گا ایمان کی، اور وہ بہت سی ایسی غلط فہمیاں پیدا کرتے کہ دونوں کے درمیان وہ ایسی سچویشن بناتی ہے کہ آہت کو یہ ثابت ہو جائے کہ ذیشان اور ایمان اب بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ذیشان ایمان سے ملنے آتا ہے اور یہ فون اس کو کرتی ہے سیرش کہ آپ ہی بلا رہی ہیں آپ کو، آپ ایک دفعہ گھر آ کر ان کی بات سن جائیں۔ یہ سن کر ذیشان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ مجھے سیرش نے کیوں کال کی ہے، تو جب وہ گھر آتا ہے تو گھر پر اور کوئی نہیں ہوتا، صرف ایمان ہوتی ہے، کیونکہ سیرش آہت کو لے کر باہر گئی ہوتی ہے اور جان بوجھ کر اس وقت پر گھر واپس آ جاتی ہے اور ان دونوں کو گھر پر پا کر حیران رہ جاتی ہے اور حیران کر دیتی ہے، اور پھر یہی کہتی ہے کہ ذیشان تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی، جس پر ذیشان کہتا ہے کہ مجھے تم نے ہی تو بلایا ہے۔ تو سیرش پھر سے جھوٹ بولتی ہے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، ایک تو یہاں پر آ گئے، اوپر سے اب مجھ پر الزام لگا رہے ہو تم خود کو بچانے کے لیے، سچ سچ یوں نہیں کہتے کہ تم ایمان آپی سے ملنے آئے ہو۔ یہ سن کر ایمان بھی حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم سیرش، اپنے ہوش میں تو ہو، جس پر آہت کہتا ہے کہ وہ اپنے ہوش میں ہی ہے اور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں بہت دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ تم کتنا ذیشان کے پیچھے بھاگ رہی ہو، اس کی کتنی پرواہ کرتی ہو، اور آج تو یہ ثابت بھی ہو گیا ہے۔ جس پر ذیشان کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے آہت، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہمارے درمیان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آہت کہتا ہے کہ مجھے مت سمجھاؤ، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایمان کے دل سے آج تک تم نہیں نکلے ہو، میں اس کو جتنی محبت دے لوں لیکن یہ تمہیں نہیں بھلا پائے گی۔ ایمان بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھ پر ایسے الزام نہیں لگا سکتے ہو، اور ذیشان وہاں سے چلا جاتا ہے بغیر کچھ کہے۔ سیرش بھی کہتی ہے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی ذیشان کو گھر بلانے کی، اور یہ باتیں وہ آہت کے سامنے ہی کرتی ہے۔ ایمان حیران رہ جاتی ہے کہ سیرش تم تو ایسا مت کہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایمان اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہاں پر آہت آتا ہے تو ایمان بہت روتی ہے، اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سیرش آپ کے دل میں میرے لیے بدگمانی پیدا کر رہی ہے، مجھے اس کو یہاں پر لانا ہی نہیں چاہیے تھا، میں اس کو واپس بھیج دوں گی۔ جس پر آہت کہتا ہے کہ تم اس بیچاری پر الزام کیوں لگا رہی ہو، اس نے تو جو دیکھا میں نے بھی وہی دیکھا، تم فضول میں اس پر شک کر رہی ہو۔ جس پر ایمان کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سیرش اپنی دوست سے کال پر بات کر رہی ہوتی ہے کہ اگر خوش میں نہیں ہوں تو میں خوش کسی کو بھی نہیں رہنے دوں گی، اور یہ بات آہت سن لیتا ہے اور سن کر حیران رہ جاتا ہے اور جا کر ایمان کو بتاتا ہے۔ ایمان کہتی ہے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ نہیں سدھری، ہم غلط سمجھ رہے تھے۔ ایمان سیرش کے پاس آتی ہے اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے کہ تم مجھے برباد کرنا چاہ رہی تھی، اپنی ہی بہن کو، تمہیں ذرا شرم نہیں ہے، میں نے تم سے کتنی محبت کی، تمہارا کتنا خیال رکھا، تمہیں اپنے گھر لے آئی۔ جس پر سیرش بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے کہ آخر یہ اس نے کیا کر دیا ہے، اور پھر سے وہ سب سے معافی مانگتی ہے۔ سب لوگوں کو اب بھی یقین نہیں ہے کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آتی اور شفا کی شادی کر دی جاتی ہے۔ شفا بھی اس گھر میں آ جاتی ہے تو سیرش کہتی ہے کہ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، اور واپس اسی گھر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سیرش کا رشتہ آتا ہے اور سیرش بغیر منع کیے وہ اس رشتے کے لیے مان جاتی ہے اور رخصت ہو جاتی ہے۔ ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔